جہاں گردی سے دشت گردی پنجاب، یہ میری تلاش کی سیاحت کے نئے سفر ہیں۔ 2 دن کی تھکا دینے والی دشت گردی پنجاب کے بعد جب صبح ہم جہلم سے نکلنے لگے تو میں نے اپنے ہم سفر رضی حیدر کو کہا، اب میرے کارواں آپ ہیں، مجھے ان منزلوں پہ لے چلو جو ہم نے آج طے نہیں کی۔ ہمارے ساتھ میرے نوجوان ہم سفر راشد مستجاب بھی تھے۔ جہلم سے دریا جہلم عبور کیا، سرائے عالمگیر آئے اور پھر ہم نہر کے ساتھ ہو لیے، اور جب نہر کے ساتھ چلتے رہے تو پنجاب کی خوبصورت سرزمین پہ واقع ہیڈ علی بیگ آیا۔ علی بیگ کے بعد ہم نے ایک چھوٹی سڑک پکڑی جو میرپور کی طرف جاتی تھی۔ میں نے اپنے جانے جگر رضی حیدر سے پوچھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، چونکہ میں گیٹ لاسٹ کو ایک سیاحت کی شاندار لذت اور احساس والی سیاحت سمجھتا ہوں۔ دشت گردی پنجاب میں آج کا سارا دن ہم نے ایسی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں گھومنا تھا جس کا مجھے اس سے پہلے علم نہیں تھا۔ نہر کے ساتھ چلتے رہے، پھر ایک چھوٹی سڑک آئی، وہ پھر ہمیں دوبارہ نہر پر لے گئی، اور چلتے چلتے ہمارا پہلا جو سنگ میل تھا وہ میرپور تھا۔ اس راستے پہ میں 2 دفعہ آگے جا چکا ہوں، لیکن آج یہ راستہ تھوڑا سا فرق تھا۔ میرپور کے بعد ہم ایک ایسی سڑک پر مڑنے والے تھے جس پر ہوتے ہوئے ہم نے پنجاب کے ایک عظیم صوفی شاعر کے ہاں حاضری دینی تھی، کھڑی شریف، میاں محمد بخش کا کھڑی شریف۔ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ میاں محمد بخش کی شاعری پنجاب کے گاؤں گاؤں ہی نہیں، سندھ تک گائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے۔ ان کا زمانہ 1830 سے 1907 تک ہے۔ وہ اپنے مرشد پیرا شاہ غازی یعنی دمڑی والی سرکار بالکل ساتھ دفن ہے، وہیں پہ انہوں نے چلہ کاٹا۔ میاں محمد بخش کا مزار مبارک مجھے پنجاب کے دیگر صوفیہ مزار مبارک سے اس لیے بالکل مختلف لگا کہ اس میں کشمیر کی خوشبو ہے، چونکہ یہ آزاد جموں کشمیر ریاست کے اندر ہے، اور بڑا وسعت اور صاف مزار مبارک ہے۔ اور وہاں پر جا کر ایک عجیب کیفیت تھی جو ہمارے ہاں صوفیہ کرام کے مزارات پر نہیں ہوتی۔ کوئی دوڑ پکڑ دھکڑ نہیں تھی جیسے ملنگ اور نیاز بیچنے والے لینے والوں کا ہوتا ہے۔ میاں محمد بخش کو رومی کشمیر بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی شاعری آج کے دور کی صوفیہ کرام کی شاعری میں سر فہرست ہے۔ سیف الملوک اور مرزا صاحباں ان کا مشہور ترین کلام ہے جو ہر ملنگ، ہر صوفی گلوکار گانے کی کوشش کرتا ہے۔ سیف الملوک کا انہوں نے خود نام رکھا تھا سفر عشق، اور ان کی شاعری ڈیوائن لو پر ہے، انسانیت سے محبت۔ صوفیہ کرام کا خدا سے رابطہ خلق خدا سے ہو کے جاتا ہے۔
میاں محمد بخش ایک عظیم صوفی شاعر ہی نہیں، ایک ایسے سماجوادی ہیں جو سماج کو بنانے کی بات کرتے تھے۔ اور ان کا ایک شعر، بس کر میاں محمد بخشا موڑ قلم دا گھوڑا، ساری عمر دکھ نہیں مکے ورکا رہ گیا تھوڑا۔ انسانی سفر کا ایک عجیب شعر ہے۔ انسان جب آدھی سے زیادہ عمر گزار لیتا ہے تو اس کیفیت میں آتا ہے۔ ہم رومی کشمیر کی سرزمین پہ تھے، وادی کشمیر، دہشت گردی پنجاب کو پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ اب دہشت گردی کشمیر ہونا تھا، جنت نظیر۔ ایسے سفروں میں سے ایک سفر جس کی منزلوں کا، جس کے سنگ میل کا ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کہاں کہاں سے گزریں گے اور کون کون سی بستی ہمارے راستے میں آئے گی۔ میاں محمد بخش کے مزار مبارک اور ان کے استاد مرشد پیرا شاہ غازی کے مزار مبارک پر دعا اور حاضری کے بعد طبیعت میں بڑی سرشاری تھی کہ ہم ایک گمنام سفر کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسی دہشت گردی کہ کرتا ہی چلا جائے سفر بندہ۔ ایک ایسا سفر جس کو یادگار بنانے کے لیے ہم نے کچھ طے نہیں تھا کیا، حتیٰ کہ اس دربار پر حاضری بھی طے نہیں تھی۔ لیکن جب مسافر نکلتا ہے اس طرح گم شدہ ہو کر تو نئے نئے مقامات، نئے نئے نظارے ملتے ہیں۔ انسان اپنے سفر میں ورطہ حیرت ہونے کا ایک عجیب موقع پاتا ہے۔ یہ سیاحت کا دلچسپ پہلو ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ چلا گاہ جو دمڑی والی سرکار کے ساتھ زیر زمین ہے۔ بس 1.5-2 فٹ کا راستہ ہے اور ایک آدمی مشکل سے بیٹھ سکتا ہے۔ یہیں پر میاں محمد بخش نے چلا کاٹا۔ ہم ایک ایسی سفر پر جا رہے تھے، ان نون جرنی پر، نئی بستیوں پر، نئی بستیوں کے لیے، نئی بستیوں کی تلاش کے لیے، دہشت گردی پنجاب سے دہشت گردی کشمیر کی طرف۔ کشمیر یقیناً دنیا کا خوبصورت خطہ ہے، لیکن خطے لوگوں کے بغیر نامکمل ہے۔ یہاں کے مکین، یہاں کے لوگ بھی خوبصورت ہیں۔ میاں محمد بخش کے ہاں حاضری دینا میرے لیے لازم تھا، چونکہ پنجاب کی دہشت گردی اس صوفی کے ہاں حاضری دیے بغیر نامکمل تھی۔ پنجاب نامکمل ہے ایسے صوفیاء کرام کے بغیر۔ اس مزار کے بعد ہم نے ایک نیا سفر اختیار کیا، نئی شاہراہ اور گمنام شاہراہ۔ ہم بالکل غیر منصوبہ بندی کے چلے جا رہے تھے نئے سفر کے لیے، تاکہ ہم ان بستیوں کو دیکھیں جن کا ذکر ہمارے لکھنے والوں نے کم کیا۔ ہم ان بستیوں کو دیکھ کر ایک نیا تجربہ کرنا چاہتے تھے۔ ہمارا سفر بڑا شاندار تھا، خاموشی بھی تھی اور خوشی بھی۔ اور پھر ہم مزار مبارک پر حاضری دینے کے بعد میاں محمد بخش کے ایک ایسی گمنام شاہراہ پر چڑھے جو ہمیں کشمیر کے گمنام گاؤں اور بستیوں میں لے گئی۔ خوبصورت، ورطہ حیرت میں ڈال دینے والی، جنت نظیر کشمیر کی بستیاں، جن کا ذکر میں اپنے اگلے کسی کلپ میں کروں گا۔ شکریہ اور خدا حافظ۔